بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2210 اور آج سورۃ الحاقہ کی 6 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 38 تا 43، 38 to 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فلا اقسم، تو میں قسم کھاتا ہوں، بما ان چیزوں کی جو تبصرون تم دیکھتے ہو، وما اور جو لا تبصرون تم نہیں دیکھتے ہو، انہو بلا شبہ یہ لقول رسول کریم، رسول کریم کا البتہ قول ہے، وما ہوا اور وہ نہیں بقول شاعر، قول کسی شاعر کا، قلیلا بہت ہی کم، تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن اور نہیں یہ کسی کاہن کا قول ہے، قلیلا ما تذکرون تم بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو، تنزیل نازل شدہ ہے من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ ترجمہ یوں ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے، کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، مگر تم ایمان تھوڑا ہی لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، مگر تم سبق تھوڑا ہی لیتے ہو۔ یہ کلام تمام جہاں کے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے۔ ان 6 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے ان چیزوں کی جسے تم دیکھتے ہو۔ دوسری بات، ان چیزوں کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے۔ تیسری بات، قسم اس بات پر کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام۔ چوتھی بات، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ پانچویں بات، بہت تھوڑا ہی تم لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہو۔ چھٹی بات، یہ قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ ساتویں بات، تم لوگ اس سے بہت تھوڑا ہی سبق حاصل کرتے ہو۔ آٹھویں بات، یہ کلام تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا جاتا ہے۔ بزرگان محترم، جنت و جہنم کی کیفیت اور جنتیوں اور دوزخیوں کے احوال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان بیان کرتا حقیقتوں کے سچے اور حق ہونے کی قسم کھا رہے ہیں، اور قسم کے ذریعے سے مضبوط کر رہے ہیں اس بات کو جو بات کہی جا رہی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کو تو اپنی بات کہنے کے لیے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیکن انسانوں کو اس بات کی اہمیت کا پتہ چل جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ طریقہ اپناتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ان مخلوقات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جنہیں تم دیکھتے ہو، جیسے کہ آسمان ہے جس کو تم دیکھتے ہو، چاند کو دیکھتے ہو، سورج کو دیکھتے ہو، انسانوں کو دیکھتے ہو، اور ظاہری نعمتوں کو دیکھتے ہو، یہ آگ، ہوا، پانی، مٹی، سمندر، پہاڑ وغیرہ وغیرہ۔ اور مخلوق کی بھی قسم کھاتا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں، جو تمہیں نظر نہیں آتی، جیسے فرشتے نظر نہیں آتے، جنت و دوزخ نظر نہیں آتے، روح نظر نہیں آتی، ہوا نظر نہیں آتی، زمین کا گھومنا نظر نہیں آتا، اور حیوانات اور جمادات کا اللہ کی تسبیح کرنا نظر نہیں آتا، ان کی بھی میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ کلام جو تم سن رہے ہو وہ ایک معزز پیغمبر کا کلام ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی نسبت ظاہراً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب فرمائی، وہ اس لیے کہ وہی تو اس کلام الہی کو اس امت کے سامنے بیان فرما رہے ہیں،
اور اسی ذمہ داری کو دے کر آپ کو بھیجا بھی گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی نسبت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف بھی فرمائی، اس لیے کہ وہ اس کلام کو پیغمبر تک پہنچاتے ہیں اور انہیں القا کرتے ہیں، جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا گیا انہ لقول رسول کریم، یہاں رسول کریم سے مراد حضرت جبرائیل امین ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت والے اور عرش کریم، عرش معلہ پر رہنے والے۔ سورۃ التکویر میں اس کی وضاحت کی گئی۔ اس نسبت سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ انہی کا کلام ہے، کلام تو وہ اللہ کا کلام مجازن نبی کی طرف یا فرشتے کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس کی نسبت کی گئی، جس کی وضاحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ اور پھر اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ یہ پیغمبر کوئی شاعر نہیں، جس کے سبب تمہیں اس کلام میں شک ہونے لگے کہ شاعری تو اکثر فساد اکثر افسانہ ہوا کرتی، کہانی ہوتی تھی حقیقت سے دور، تو کیا یہ کلام بھی افسانہ اور خیالی باتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے شاعر ہونے کی نفی کر دی، اور یہ بات واضح کر دی کہ نہ تو یہ نبی شاعر ہیں اور نہ ہی یہ کلام شاعری ہے اور نہ ہی افسانہ ہے، بلکہ یہ کلام تو بالکل سچ اور حق ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، لیکن تم لوگ ہو کہ بہت کم ان باتوں کو جانتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کاہن کہنے کی نفی فرمائی۔ لوگ کفار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن بھی کہا کرتے تھے، جیسے شاعر کہا کرتے تھے، مجنون بھی کہا نبی کو، نعوذ باللہ من ذالک، اور شاعر بھی کہا، جادوگر بھی کہا، طرح طرح کی باتیں کی، لیکن کہا گیا کہ آپ نہ کاہن ہیں نہ شاعر ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اور قرآن مجید یہ کہ شاعری نہیں ہے، یہ افسانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تمام دنیا جہاں کے پروردگار کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، اور یہ نبی تو بس میرا کلام تم تک پہنچا رہے ہیں، لہذا اب تمہیں ان کی بتائی باتوں میں شک کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کی باتوں کو جھٹلانا در حقیقت ہماری باتوں کو جھٹلانا ہے۔ نبی کی بات کو جھٹلاؤ گے تو یہ صرف نبی کی بات کو جھٹلانا نہیں ہے، بلکہ زمین اور آسمان کے خالق اور مالک کی بات کو جھٹلانا ہے۔ اس لیے بچو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔